بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین السلام علیکم۔ سرزمین عرب کی سب سے امیر اور باوقار خاتون آرام فرما رہی تھی۔ خواب میں ایک روح پرور نظارہ دیکھتی ہیں کہ آسمان سے آفتاب ان کے گھر کے آنگن میں اتر آیا ہے اور اس کے نور سے گھر اتنا روشن ہے، روشنی اتنی زیادہ ہے کہ مکہ مکرمہ کا کوئی گھر ایسا نہیں جہاں اس کی روشنی نہ پہنچی ہو۔ اس خوبصورت خواب سے جب وہ بیدار ہوتی ہیں تو خوشگوار حیرت میں مبتلا ہوتی ہیں کہ بہت اچھا اور عجیب و غریب خواب تھا۔ انہوں نے اپنے طور پر اس خواب کی تعبیر نکالنے کی بہت کوشش کی مگر وہ کوئی بھی نتیجہ نہ نکال سکی۔ پھر انہیں اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کا خیال آیا جو اس دور کا مشہور عالم تھا۔ اپنے خواب کی تعبیر کے سلسلے میں اپنے اس چچا زاد عالم شخص کے پاس گئیں کہ اور اپنا خواب سنایا۔ ورقہ بن نوفل نے بہت توجہ سے خواب سنا اور پھر بہت خوش ہوا اور ان کا چہرہ خوشی سے روشن ہو گیا۔ وہ بولا کہ بہت ہی مبارک خواب ہے اور کہا کہ تم نبی آخر الزماں سے شادی کرو گی۔ معزز خاتون کو بالکل یقین نہ آیا کہ یہ کیا، آخری نبی مجھے اپنی زوجیت میں لے لیں گے۔ انہوں نے پوچھا کہ ان کا ظہور کب ہوگا تو ورقہ بولا آسمانی کتب کے مطابق آخری نبی کے ظہور کا زمانہ یہی ہے۔ خواب کی تعبیر سن کر آپ واپس آ گئیں۔ خواب کی تعبیر سن کر آپ کے اندر خوشی کی لہریں اٹھ رہی تھیں کیونکہ وہ اتنی بڑی سعادت کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ کائنات کی اس عظیم خاتون کا نام حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا تھا جو سرزمین عرب کی عرب پتی خاتون تھیں۔ آپ حسین و جمیل عالی نسب سرزمین عرب کی بہت بڑی رئیسہ تھیں۔ قریش کے اکابرین و اشراف آپ کو کئی بار نکاح کا پیغام دے چکے تھے لیکن آپ ہر بار انکار کر دیتی۔ آپ کی ولادت 15 سال قبل عام الفیل قبیلہ بنو اسد میں ہوئی جو قریش کی ایک نہایت معزز شاخ تھی۔ ان کے والد خویلد بن اسد عرب کے امیر ترین انسانوں میں سے ایک تھے۔ انہی دنوں میں جنگ حرب الفجار ہوئی تھی۔ اس جنگ میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد شریک ہوئے اور داعی الاجل کو لبیک کہا، جہاں سے رخصت ہو گئے اور خاندانی پیشہ تجارت تھا۔ باپ کے مرنے کے بعد خاندان کی ساری ذمہ داریاں حضرت خدیجہ نے سنبھال لیں۔ انہی دنوں میں حضرت محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاکیزہ اخلاق کی گواہی مکہ کے ہر گلی کوچہ سے آ رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امین کے لقب سے پکارا جاتا۔ حضرت خدیجہ کی عقیدت نواز نگاہیں بھی کسی ایسے ہی اعلیٰ فرد مقدس کی جستجو میں تھیں۔ بصد ادب سامان تجارت ملک شام میں لے جانے کی درخواست کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب کے ذریعے سے معاملہ طے پا گیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا غلام میسرہ بھی ساتھ تھا۔ تجارت سے پہلے کی نسبت 2 گنا منافع ہوا۔ واپسی پر غلام کے کہنے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ کو ملنے گئے تاکہ نفع کے بارے میں بتا سکیں۔ ظہر کا وقت تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا دوسری عورتوں کے ہمراہ بالاخانے میں بیٹھی تھی کہ حضرت محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اونٹ پر تشریف لا رہے ہیں اور 2 فرشتے ادھر ادھر سایہ کیے ہوئے ہیں۔ یہ مسحور کن منظر دیکھ کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا حیران رہ گئیں۔ آپ کے ساتھی عورتیں بھی حیران تھیں کہ اس چلچلاتی دھوپ میں سوائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر سایہ کے اور کہیں سایہ نہیں تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دروازے پر استقبال کیا اور خوش آمدید کہا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر شام اور تجارتی منافع سے متعلق گفتگو کی۔
معزز سامعین، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایمانداری اور اخلاق سے بہت متاثر ہوئیں اور طے شدہ منافع سے 2 گنا منافع آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کیا۔ جب غلام آیا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی حیرانگی سے کہا کہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر سایہ تھا۔ تو وہ بولا، میں نے شام کے سفر میں بہت کچھ سنا اور بہت کچھ دیکھا۔ جب بھی ہمارا قافلہ چلتا اور دھوپ تیز ہوتی تو 2 فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سایہ کر دیتے۔ میسرہ نے دوران سفر بہت سارے روح پرور واقعات کا ذکر کیا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خواب یاد آ گیا اور سوچنے لگی کہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی آخر الزماں ہیں۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی سہیلی نفیسہ کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شادی کا پیغام بھیجا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایما پا کر اکابرین خاندان کی موجودگی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح ہو گیا اور اپنا سارا مال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح چاہیں استعمال فرمائیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بے شمار باندیاں اور غلام تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نے یہ گوارا نہ کیا کہ کوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کرے۔ اس سعادت کو وہ خود سمیٹنا چاہتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سارا کام وہ خود کرتی۔ امارت کا مزاج دوسروں سے خدمت اور ادب کروانا اور دوسروں سے ایثار و قربانی طلب کرنا، لیکن جب کسی سے دلی محبت ہو جائے تو معاملہ الٹ ہو جاتا ہے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نزول وحی کے بارے میں اپنی محبوب زوجہ محترمہ کو بتایا تو انہوں نے کہا، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچ فرماتے ہیں، اور جب اعلان نبوت فرمایا تو آپ فوراً ایمان لے آئیں۔ ایک مرتبہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض گزار ہوئیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کی خدمت میں حاضر ہوں تو مجھے بھی دکھائیے گا۔ چنانچہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خدیجہ ادھر آؤ اور میری دائیں ران کے قریب بیٹھ کر دیکھ لیجئے۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ آپ نے دریافت کیا، کیا تم جبرائیل علیہ السلام کو دیکھ رہی ہو؟ عرض کی، ہاں۔ پھر آپ نے کہا، بائیں طرف دیکھو، اور پھر سامنے کی طرف سے دکھایا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھتے ہی عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ واقعی حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے، شیطان ایسی صورت اختیار کر ہی نہیں سکتا۔ سامعین، پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں، ان سے آپ کی تمام کیفیات بیان کی اور وہ بولے، خدائے قدوس کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، باخدا اگر تم ان باتوں میں سچی ہو تو سمجھ لو یہ وہی ناموں سے اکبر آئے ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتے تھے۔ پھر ورقہ بن نوفل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر اقدس کو چوم لیا۔ اعلان نبوت کے 7ویں سال سات نبوی میں کفار مکہ نے جب دیکھا کہ روز بروز مسلمانوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے اور حضرت امیر حمزہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بہادران قریش بھی دامن اسلام میں آ گئے تو غیظ و غضب میں یہ لوگ اپے سے باہر ہو گئے اور تمام سرداران قریش اور مکہ کے دوسرے کفار نے یہ منصوبہ بنایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے خاندان کا مکمل بائیکاٹ کر دیا جائے اور ان لوگوں کو کسی تنگ اور تاریک جگہ میں محصور کر دیا جائے، ان کا دانا پانی بند کر دیا جائے تاکہ یہ لوگ مکمل طور پر تباہ و برباد ہو جائیں۔
چنانچہ اس خوفناک تجویز کے مطابق تمام قبائل قریش نے آپس میں یہ معاہدہ کیا کہ جب تک بنی ہاشم کے خاندان والے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کے لیے ہمارا ساتھ نہیں دیتے، تب تک ان سے کوئی رابطہ نہ رکھا جائے۔ کوئی شخص بنو ہاشم کے خاندان سے شادی بیاہ نہ کرے، کوئی شخص ان لوگوں کے ہاتھ کسی قسم کے سامان کی خرید و فروخت نہ کرے، کوئی شخص ان لوگوں سے میل و جول، سلام و کلام اور ملاقات اور بات نہ کرے، کوئی شخص ان لوگوں کے پاس کھانے پینے کا کوئی سامان نہ جانے دے۔ منصور بن اکرمہ نے اس معاہدہ کو لکھا اور تمام سرداران قریش نے اس پر دستخط کیے۔ یہ معاہدہ خانہ کعبہ میں آویزاں کر دیا گیا۔ حضرت ابو طالب مجبوراً حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسرے تمام خاندان والوں کو لے کر پہاڑ کی اس گھاٹی میں، جس کا نام شعب ابی طالب تھا، پناہ گزین ہوئے۔ ابو لہب کے سوا خاندان بنو ہاشم کے کافروں نے بھی خاندانی حمیت میں پاسداری کی بنا پر اس معاملہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا، اور سب کے سب پہاڑ کے اس تنگ و تاریک درہ میں محصور ہو کر رہ گئے، قیدیوں کی طرح زندگی بسر کرنے لگے۔ اور یہ 3 برس کا زمانہ اتنا سخت اور کٹھن گزرا کہ بنو ہاشم کے لوگ درختوں کے پتے اور سوکھا چمڑا پکا پکا کر کھانے پر مجبور ہو گئے۔ ان کے بچے بھوک اور پیاس کی شدت سے تڑپ تڑپ کر دن رات رویا کرتے۔ سنگ دل اور ظالم کافروں کو ذرا ترس نہ آتا، ہر طرف پہرا دیتے کہ کہیں سے بھی گھاٹی کے اندر دانہ پانی نہ جانے پائے۔ یہاں محصوری کے عرصہ میں اتنے مشکل حالات ہوئے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی صحت بہت متاثر ہوئی، کیونکہ آپ نے ساری عمر آرام اور راحت میں ملکہ کی طرح گزاری تھی۔ یہاں کی مشکلات نازک جسم برداشت نہ کر سکا، شدید بیمار پڑ گئیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علاج دلجوئی میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی، مگر وقت معین آ گیا تھا۔ رمضان المبارک 10 نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوب زوجہ محترمہ نے اس دنیا سے منہ موڑ لیا اور اپنے رحیم کریم شوہر اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے دم توڑ دیا۔ اس وقت حضرت خدیجہ الکبریٰ کی عمر 65 سال تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال قرار دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے محبوب بیوی کو قبر مبارک میں اتارنے کے لیے خود قبر میں اترے اور اپنے ہاتھوں سے اپنی غم گسار اور محبوب بیوی کو سپرد خاک کیا۔ معزز سامعین، مجھے امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، لائک اور کمنٹس کیجیے، اور اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اب کر لیجیے۔ ذرا آپا کو اجازت دیجیے، پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔